نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات یہ سوال ہمیں پوچھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں ہم سے کہ عیدین کی جو نماز کا وقت ہے وہ کیا ہے، تو اس بارے میں آج یہ بتانا آپ کو چاہوں گا کہ حدیث ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو دیکھیں، عید الفطر کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے، عید الفطر کی نماز یکم شوال اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ادا کی جائے گی۔ ان دونوں نمازوں کا وقت فجر کی نماز کے بعد جواز کا وقت ہے، جو سورج نکل جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، زوال تک یعنی ظہر کی وقت سے کچھ پہلے تک رہتا ہے۔ دونوں عید کی نماز کا وقت ایک ہی ہے اور ان دونوں کے اوقات میں صحیح حدیث سے کوئی فرق ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب سورج ایک یا دو نیزہ بلند ہو جائے تو نماز ادا کر لو۔ اب یہ حکم جہاں عام نفل نمازوں کے لیے ہے، وہیں نماز عیدین کے لیے بھی ہے۔ سیدنا عمر بن عبد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، رات کا کون سا حصہ زیادہ مقبول ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخر رات کا درمیانی حصہ، سو جس قدر جی چاہے نماز پڑھو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ فجر پڑھ لو پھر رک جاؤ، حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور ایک یا دو نیزوں کے برابر اونچا آ جائے۔ بے شک یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے رہو۔ بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس نیزے کے برابر ہو جائے، یعنی دو پہر ہو جائے اور کوئی زاہد سایہ باقی نہ رہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1277 ہے۔ آپ چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں، یا حدیث کا میں نے ریفرنس دے دیا، آپ جا کے تحقیق بھی کر سکتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں جو کیس رمیح کا لفظ سمجھنے والا ہے، کہیں پر یہ لفظ قید رمیح اور کہیں قدر رمیح آیا ہے، معنی ایک ہی ہیں۔ رمی کا اردو ترجمہ نیزہ کیا جاتا ہے، جس کی لمبائی 12 بالش بتائی جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رمی والے بحث پہ لکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اسے وقت دیکھو، تو اس کا وقت دیکھو، جب وہ قدر رمی یعنی 1 میٹر آنکھوں سے لمبا ہو جائے، بلند ہو جائے، تو ممانعت کا وقت نکل گیا۔ وقت کے حساب سے اس کا اندازہ 12 منٹ سے 10 منٹ تک لگایا جاتا ہے، زیادہ لمبا نہیں، تاہم احتیاطاً پونا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 25 منٹ انسان دیر کر لے، تاخیر کر لے، اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فجر کے بعد نمازوں کا جو وقت یہ ہے کہ سورج نکل کر کم از کم 1 میٹر بلند ہو جائے، جس میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، خواہ نفلی ہو یا عیدین کی، البتہ چھوٹی ہو نماز یا اسباب والی نماز ممنوع اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز عید کا اول و افضل وقت اس کے ابتدائی وقت ہے، جو کہ سورج کا ایک نیزہ بلند ہونا ہے، تاہم اس سے تاخیر کر کے پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، اگر آپ لیٹ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، پر اول وقت میں نماز ادا کرنا ہی یہ سنت سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورج کا طلوع کا وقت جو ہوتا ہے، یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب شیطان کے پجاری اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے وقت کوئی نماز ادا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ مذکورہ حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ عیدین کی نماز کو اول وقت یعنی سورج ایک نیزہ بلند ہو جانے کے وقت ادا کرنا افضل ہے۔ اس کی صراحت ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لائے تو امام کے تاخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا کہ ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے، یعنی اشراق کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے جہاں اول وقت میں عید کی نماز ادا کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ زوال سے قبل اول و افضل وقت کے بعد بھی ادا کی گئی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ تاخیر سے عید کی نماز ادا کرنے کو عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناپسند کیا ہے۔
یہاں پر ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھا۔ بعض علماء نے عید الفطر کی نماز معمولی تاخیر مطلب کچھ دیر سے پڑھنے اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنے کو کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اہم کام جیسا کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس میں لوگوں کو سہولت موجود ہے کہ اس کی وجہ سے تاخیر کر دی جائے کہ لوگ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اور عید الاضحیٰ کے دن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جلدی نماز پڑھ کے اس کے بعد قربانی کرو، اس کے بعد گوشت کی تقسیم کر کے انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر جلدی اول وقت پہ اس نماز کو ادا کر لیا جائے تو قربانی دینے اور اس کی گوشت کھلانے اور تقسیم کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس کو جلدی قرار دیا گیا ہے کہ اس نماز کو اب جلدی پڑھ لو، عید الاضحیٰ کی نماز کو، ٹھیک ہے۔ یہ فرق جدید علماء سے بھی منقول ہے، اس پہ عمل کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز اس کے جواز کے وقت میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ تاہم میری ناقص نظر سے عید الفطر میں تاخیر سے خاصاً فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فطرانے کا اصل وقت عید کا چاند نکلنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عید کی لازمی نہیں ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، آپ رمضان میں بھی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اپنا صدقہ جو فطر ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ بعض لوگ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ نہیں ادا کر سکتے، تو اس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ بعد میں کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے، اس کی وجہ سے تاخیر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ تاخیر کر لو، نماز میں تاخیر کر لو تاکہ آپ صدقہ فطر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ عید الفطر کی نماز بھی اول وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک روایت اس طرح بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید الفطر کی نماز 2 نیزے کے برابر سورج ہونے پر پڑھاتے اور عید الاضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھاتے جب سورج ایک نیزے پر ہوتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں معلی بن حلال کے کذب پر سارے نفاق کا اتفاق ہے، یعنی ارواع الغیل کا مذکورہ حوالہ۔ ایک دوسری روایت اس قسم کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب الی عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الاضحى وآخر الفطر والذکر الناس، بے شک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی نجران بن عمر حزم کو لکھا کہ وہ عید الاضحیٰ میں جلدی اور عید الفطر میں تاخیر کریں اور لوگوں کو خطبے میں نصیحت کریں۔ یہ مرسل روایت ہے جیسے امام شافعی نے بیان کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس میں محتمم راوی ہے۔ اس کا حوالہ بھی یہاں موجود ہے، دیکھیں تخریج مشکات المصابیح 1394۔ کبھی کبھی عید کے اطلاع زوال کے بعد ہوتی ہے اور ہمیں اوپر معلوم ہوتا ہے کہ نماز عیدین زوال تک ہی پڑھی جا سکتی ہے، لہٰذا اس صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے اور اگلے دن نماز عید پڑھنا چاہیے۔ جناب ابو عمیر بن انس اپنے چچوں سے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے بیان کرتے ہیں ان رکبا جاءوا الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشہدون انہم رأوا الحلال بالامس فأمرهم ان يفطروا فإذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم، صحیح ابن داود 1157۔ اپنے قافلے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں اور اگلے دن صبح کو عیدگاہ میں پہنچیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس میں ساری جو پوری ڈیٹیل ہسٹری عید کی نماز کب ادا کرنی ہے اور کیا وقت ہے اس کا، یہ میں نے آپ کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو اول وقت میں نماز ادا کرنا ہی سنت سے ثابت ہے، زیادہ تاخیر کرنے کو بھی ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ تو سب بھائی عید الفطر کی نماز اول وقت میں ہی ادا کریں، صدقہ فطر پہلے ادا کر لیں، کوشش کریں چاند رات کو ہی ادا کر لیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے نماز تو تاخیر کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے، پر افضل وقت میں ادا کرنا ہی سنت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔